بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو ہے ایک بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. اور آج کا جو میرا ٹاپک موضوع عنوان میرا ہوں گا وہ ہے کہ زکوٰۃ ہم کس کو دیں. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عموماً رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالے، کیونکہ زکوٰۃ ہر اس مال پر ہوتی ہے، ہر اس مال پر اور انکم پہ ہوتی ہے، یا ہر اس مال پر یا سیونگز پر ہوتی ہے جو مال ایک سال تک اسلامی اعتبار سے 355 ڈیز تک، اس لیے کہ اسلامی اعتبار سے وہ لونار کیلنڈر کو مانتے ہیں، سولار میں 365 ہوتے ہیں، تو 355 دن تک جو آپ کی سیونگز ایکسٹرا، مطلب جو آپ نے کمایا اس میں سے بچ گیا، جو سیونگز پڑی رہی، ان سیونگز پر اسلام آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اور ہم زکوٰۃ دے ادا کریں. تو عموماً ہم لوگ جو ہے رمضان میں نکالتے ہیں، لیکن یہ رمضان میں نہیں، سال گزرنے پر نکالنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو عموماً چونکہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو رمضان آ جاتا ہے، زکوٰۃ نکل جاتی ہے، لیکن اللہ رحم کرے وہ کہاں جاتی ہے ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور ایسی ایسی جگہوں پر چلی جاتی ہے کبھی کبھار تو کہ دینے کے بعد ہم خود بعد رمضان دیکھ کے پچھتاتے کہ ان کو کہہ کو دیا ہم نے زکوٰۃ. جیسے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، تو نماز کب پڑھی جائے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز کی رکعتیں کیا ہوں گی، یہ کون بتائیں گا؟ یہ اللہ ہی بتائیں گا. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو زکوٰۃ کس کو دی جائے، کتنی دی جائے، کب دی جائے، یہ بھی کون بتائیں گا؟ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نماز کے معاملے میں تو الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جیسے بتایا گیا، جس طرح بتایا گیا ویسے کریں، جتنی رکعتیں. لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ منمانی کر رہے ہیں. مطلب زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو ہم کو سلام کرتے ہیں واپس، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جس میں ہمارا نام اور چرچا ہو، زکوٰۃ ہم ان کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق ہی نہیں، مطلب ایسے ہٹے کٹے، اب کیا کہوں، عام زبان میں کہتے ہیں مستنڈے، اردو زبان میں کامن ورڈ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت نہیں وہ بھی لیکن مانگ کے کھا رہا ہے. تو عام زبان میں ہٹے کٹے، صحت مند، سب کچھ اللہ نے دے رکھا، ایک مکان کیا دوسرے مکان کی تیاری چالو ہے، بچے پڑھے لکھے اور خوب آگے بڑھ گئے، لیکن چونکہ میں خاندانی زکوٰۃ جمع کرنے والا ہوں، ہر سال آ کے آپ کی زکوٰۃ لے رہا ہوں، اور آپ بھی بغیر تحقیق کے مجھے دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں اور دیتے جا رہے ہیں. تو جب زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا تو کتنی دینا ہے، کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی اللہ ہی بتائیں گے. میں اور آپ اپنی منمانی اس معاملے میں بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. اب ایک مسئلہ یہ آ سکتا ہے، میں تو زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہوں تو میرے لیے درس کا کیا فائدہ، میرے لیے درس کا کیا فائدہ. دیکھیے، ہر وہ کام جو آپ کو کرنا ہے اسی کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں. فرائض ایک ایسی چیز ہے کہ اس فریضے کے بارے میں مجھے اور آپ کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، چاہے میں وہ کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے بھائی کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، فریضہ ہے، میں اس کو گائیڈ کر سکتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ تو فریضہ یاد رکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ ہم سب کو کیا اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اس کا نالج گین کرنا ہی چاہیے. یہ ضروری اور واجب ہے مجھ پر اور آپ پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی چیزیں فرض کی. آئیے میں حدیث سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں
5 چیزوں پر ہے. پھر وہ فرماتے رہے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا رکھا کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. 5 جو چیزیں جس پہ اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا پہلا بنیاد یہ ہے. پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور تو نماز کو جو ہے قائم کر. پھر فرمایا تو زکوٰۃ کو ادا کر. پھر فرمایا اور حج کر. اور پھر فرمایا رمضان کے روزے رکھ. تو 5 چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کو 5 باتیں نہ معلوم ہو. کم از کم مسجد جاتا ہو تو مسجد کے اندر آج کل تو نہیں ہوتا لیکن ایک زمانہ تھا مسجدوں میں وہ ہاتھ سے بنے ہوئے تختیاں ہوتی تھی جس پہ ایک نماز کے ٹائم ہے نا لکھے ہوتے تھے. عموماً اس تختی پر ایک کونا بنا ہوا ہوتا تھا, اس میں ایک پودا لگا ہوا ہوتا تھا. اس پودے کو 5 پھول ہوتے تھے نا, آج کل تو نہیں دکھتا بہرحال کہ تو الیکٹرانک زمانہ آ چکا ہے. اور 5 پھولوں پہ سب سے اوپر کے پھول پہ شہادت, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. اتنا تو خیر مطلب جاہل سے جاہل انسان مسجد گیا تو کچھ تو بھی دکھتا تھا اور اس میں یہ چیزیں پڑھ لیتا تھا, ہے نا. اسلام کی بنیادیں ہیں, ستون ہیں, بیس ہے, فاؤنڈیشن ہے جس پہ اسلام کی بنیادیں یاد رکھیں. تو یہ 5 فرائض ہے یاد رکھیں جو ہمیں کرنا ہے. اچھا ان فرائض کو کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی ہم کو بتا دیا. ٹھیک, تمام چیزیں یاد رکھیں. مطلب یہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے اور آپ کو منمانے ڈھنگ سے کرنا ہے. تو شہادت کیا ہے بتا دیا گیا, کیسے قائم ہوتی, کیسے اس کی نیگیشن نفی ہو جاتی, ختم ہو جاتی ہے. توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے بتا دیا. نماز کتنی, کیا, کب, طریقہ سب کچھ بتا دیا. روزہ کتنے, کیا, کب, اس کا طریقہ, شروعات, خاتمہ سب بتا دیا. زکوٰۃ بھی وہی معمول, کون دیں گا, کب دیں گا, کیسے دیں گا, کس کو دیں گا, وہ بھی بتا دیا. اور حج کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے مناسک مجھ سے سیکھو, حج ویسا کرو جیسا مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہو. تو حج کے طریقے بھی آپ نے مکمل طور سے صحابہ نے پوچھے بھی اور آپ نے بتا بھی. ہو گیا معاملات ہے ماشاءاللہ. لیکن آج ہمارا عنوان زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ یہ بہت اہم ٹاپک ہے اس لیے کہ اس کا تعلق ہمارے مال سے, اور مال کا صحیح خرچ نہ ہونے سے سوسائٹی میں جس کو ہم کہتے اکنامکلی, جس کو ہم کہتے نا, ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ اپنی معیشت کو, اپنے فائنانس کو, اپنے اکنامی کو, اپنے منی کو ویسا ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں جیسا اسلام چاہتا ہے. اور کم از کم کچھ نہ صحیح صدقات خیرات آپ نہ بھی کرتے, اسلام چاہتا ہے کم از کم فرض زکوٰۃ 2.5% جو سب سے نامینل ہوتا ہے, 2.5% جو عموماً کیش ہے نا یا بیچنی تجارت کے مال پہ دیا جاتا ہے. کھیتی کے لیے الگ ہے, جانور کے لیے الگ ہے. وہ کھیتی جس پہ ڈائریکٹ پانی گرتا ہے اور وہ کھیتی جس کو آپ پانی سیچ کر دیتے اس پر الگ ہے. اور وہ مال جو آپ کو زمین سے اچانک مل جاتا ہے اس پر الگ ہے. 2.5, 5%, 10% اور 20% یہ میکسیمم ہے. ٹھیک ہے, 2.5 منیمم. ٹھیک ہے, کھیتی کے اوپر 5%, وہ کھیتی اس پہ خود بارش برتی 10%, اور اس کے بعد زمین سے کچھ مل جائے خزانہ تو اس پہ 20%. تو بہرحال اسلام نے 2.5% سے لے کر 20% کے بیچ میں پورا بتا دیا کب کیسے دینا ہے. عموماً ہم لوگ شہر میں رہنے والے لوگ یہ 2.5% کے بیچ میں ہی آتے ہیں. اگر کسی کے جانور ہو تو اس کا مسئلہ الگ ہے, چونکہ ہوتے نہیں, اس لیے ہم اس میں تفصیلات میں بہرحال جائیں گے بھی نہیں. چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں. تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے اور زکوٰۃ ایک اہم بنیاد ہے, یاد رکھیے. اور یہ بات یاد رکھیے, زکوٰۃ کا منکر بھی جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کا منکر بھی, ٹھیک ہے, وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے, بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مرتد مانا اور ان سے جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی. اور فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا, اگر مجھے وہ زکوٰۃ میں نہیں دیں گا تو میں جنگ کروں گا. مطلب جو نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا, اگر اب مجھے ہاتھ روکیں گا تو میں جنگ کروں گا. تو گویا ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کو مرتد مانا, اسلام سے خارج مانا, جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. ہاں, کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو گناہ گار ہے, لیکن بول رہا زکوٰۃ ہے ہی نہیں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, مرتد ہے. جیسا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, مسلمان ہے پھر بھی گناہ گار مسلمان, بدتر مسلمان. لیکن کوئی کہہ رہا نماز ہے ہی نہیں اسلام میں, مانتا ہی نہیں ہوں میں, یہ منکر کیا اور یہ اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھا؟ تو کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی بات کیا, بولے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو ابوبکر صدیق نے جنگ کا اعلان کیا. تو عمر نے کہا ابوبکر کیا تم جنگ کرو گے؟ تو کہا جو نبی کے زمانے میں ایک بچہ بھی اگر بکری کا زکوٰۃ میں دیتا تھا, اگر مجھے نہیں دیں گا اور اس کی رسی کے ساتھ مجھے نہیں دیں گا تو میں اسے جنگ کروں گا. مرتد ہے وہ, سمجھ رہے بات؟ مرتد مانا, انکار کرنے والا مانا. تو اس بات کو سمجھنا بے انتہا ہمارے ضروری ہے کہ جیسا نماز ہے, روزہ ہے, اور اسی طرح توحید ہے, حج ہے, اسی طرح زکوٰۃ بھی ہمیں زکوٰۃ کو نکالنا چاہیے. کب, کیسا, کتنی مدت کے بعد, تمام تفصیلات شریعت نے ہم کو جو بہرحال بتا دیا ہے. جس طرح سے ایک انسان
جسمانی طور سے آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں کی وجہ سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کو پاکیزگی کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، طہارت کے لیے نہانا پڑتا ہے، کبھی وضو لینا پڑتا ہے، کبھی منہ دھونا پڑتا ہے، کبھی کوئی حصہ دھونا پڑتا ہے، تاکہ جسم پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی، برائی دھل جائے. ہوتا ہے نا، کپڑوں پہ لگی ہوئی آلودگی، گندگی، ناپاکی دھل جائے، نجس جس کو کہیں گے. ہوتا ہے نا. اسی طرح مال 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 کی پاکیزگی کے لیے زکات. جس طرح سے جسم گندے ہوتے ہیں تو اس کو پاک کرتے ہیں، اسی طرح مال کی پاکیزگی کے لیے کیا دیا گیا ہم کو؟ زکات. مال کی پاکیزگی کے لیے یاد رکھیں. یہ چیز سمجھنا ہم کو بے انتہا ضروری یاد رکھیں. اور زکات صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، اس بات کو بھی آپ سمجھیں. زکات صرف مال کی پاکیزگی نہیں ہے، زکات مال کی پاکیزگی کے ساتھ ذہنی پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے. اب آپ ایک ہی بیسک سوال کر سکتے ہیں، ذہنی پاکیزگی کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ کینہ، بغض، لالچ، حرص، ہوا، خواہشات، یہ سب کیسے پنپتی ہے؟ کس بیس پر یہ سب برائیاں پنپتی ہیں؟ مال. کبھی آپ نے کسی آدمی کو، غریب کو متکبر دیکھا؟ ارے بہت تکبر کرتا ہے، یہ اتنا غریب ہے تکبر. آپ بولیں گے غریب ہے، اللہ نے ویسی کمر توڑ دی اس کی، کیا تکبر کیا کرتے ہیں؟ غربت میں بھی کوئی متکبر ہو تو اس کی تو بہت سخت سزا ہے. حدیث میں آتا ہے، چند لوگوں کے تعلق سے ایک روایت میں 3 الفاظ ہے، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کر، شدید عذاب دے گا. اس میں سے ایک ہے متکبر فقیر، جس کو اللہ نے غریب بنا پھر بھی فخر کرتا ہے، پھر بھی متکبر ہے نا. بوڑھا زانی، بوڑھا ہو گیا لیکن زنا کی خواہش نہیں چھوٹی، ابھی بھی زنا کرتا ہے، تو متکبر تو نہیں ہوتے، غریب متکبر. لیکن ایک انسان کو پیسہ آ گیا تو تکبر. لالچ، غریب آدمی کو بھی لالچ ہوتی ہے، لیکن مالدار کی لالچ دیکھا آپ نے؟ مالدار کی لالچ وہ لالچ ہوتی ہے جس میں ملک اور قومیں اور انسانیت برباد ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے وہ انسانی خون کو چوستا ہے. ہوا، خواہشات پہ چلنا کب ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی، غریب آدمی اللہ کی دین پر، اس کی شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے. مالدار انسان کہتا ہے میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی جیوں گا، یہ میری زندگی ہے نا. حرص، رشتوں کو توڑنا. کیوں رشتوں کو توڑتا ہے انسان؟ ارے بھائی آئیں گے تو مانگیں گے تو کون دینا، ہٹا لو ان کو. لیکن زکات دینے سے، مال خرچ کرنے سے یہ تمام برائیاں نکلتی ہیں، یاد رکھیے. تو جس طرح سے جسم ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کو پاک کیا جاتا ہے، مال بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. 355 دن گزرتے ہی وہ مال جو سیونگز ہو، ایکسٹرا ہو، یوز سے زیادہ پڑا ہوا ہو، وہ اگر 355 ڈیز پڑا رہے ناپاک ہو جاتا ہے. پاکیزگی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو زکات دینا پڑتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے، یاد رکھیے، یہی معنی میں بیان بھی کیا. ویسے زکات کے عموماً 2 معنی آتے ہیں. زکات کا ایک معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکات کا ایک معنی ہوتا ہے اضافہ کرنا، بڑھانا. جیسے کہ تزکیہ نفس، تزکیہ زکات سے نکلتا ہے، نفس کی پاکیزگی. تو زکات کا ایک معنی پاک کرنا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو مال نکل رہا ہے وہ نکلنے والا مال ناپاک نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی مت رہی. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے زکات کا مال غلیظ مال. نہیں، آپ کے لیے خراب ہے وہ اس لیے کہ آپ کے پاس وہ واجب ہو چکا ہے دینا. جس کو دیا جا رہا ہے اس کے لیے ناپاک نہیں ہے. لوگ بولتے نا مال کا میل کھا کے لوگ جیے، مطلب زکات کھا کے. نہیں بول سکتے آپ، اس لیے کہ آپ کے لیے وہ میل اور کچھ چلتا، اس کے لیے نہیں. تزکیہ پاک کرتا ہے. اور زکات کا ایک معنی ہوتا ہے بڑھانا، اضافہ کرنا. سبحان اللہ. مال خرچ کرتے، زکات دیتے ہیں، مال پاک ہوتا ہے اور مال بڑھتا ہے. سنیے اللہ رب العزت کیا فرما سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر اللہ رب العزت 34 میں 34 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے، اور جو زکات تم اللہ کی راہ میں خوشنودی کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، ادا کرتے ہو، اسے دینے والا دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتا ہے. زکات کا ایک معنی پاک کرنا، صاف کرنا. دوسرا معنی بڑھانا، اضافہ کرنا. کتنی سبحان اللہ اچھی بات ہے. مال دو، زکات دو، مال صاف، مال زیادہ. اب ہم سوچتے ہیں دینے سے تو چیز کم ہوتی ہے نا. حساب کے اعتبار سے 100 روپیے تھے، زکات دی 2.5%، تو کتنے ہو گئے؟ اب 97.5، 97.5 بچے. کم ہو گئے یار. پھر اللہ تو بڑا بڑھا دیتا ہے. ہاں، اللہ کیسے بڑھاتا ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے آج 100 کی دی، اگلے سال 200 کی دوں گے، یا ہو سکتا ہے اگلے سال بھی اگر 100 کی دوں گے تو وہ 97 جو بچیں گے نا، ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے، ایسے بابرکت ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اتنے 97 میں لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور آپ سب کچھ کر پائیں.
مال میں ہمیشہ زیادتی پہ غور مت کیجیے، مال میں برکت پہ بھی غور کرنا، برکت برکت بہت اہم چیز، ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا اور بڑھانا، اور اللہ رب العزت نے اس معنی کو بیان بھی کیا، جو تم اللہ کی رضا کے لیے جو زکوٰۃ دیتے ہو نا، اس کی خاطر جو دیتے ہو نا، اس سے تمہارا مال بڑھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو جب اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ اس چیز کو وہ بڑھاتا ہے، ہمارے مال کو پاک کرتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ ویسے میرا ابھی عنوان عام خرچ پر نہیں، یاد رکھیے اللہ کے راہ میں خرچ، اس پہ میں نے ماشاءاللہ کئی عنوان دے چکا ہوں۔ یہ زکوٰۃ خاص ہے، یہ اس آدمی پر ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، مطلب مال کے سرٹن لیول تک پہنچتا ہو اور اتنی سیونگ کر پاتا ہو جو سیونگ پر اسلام کہتا ہے کہ 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا، یاد رکھیں، ٹھیک؟ اب یاد رکھیے زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں، یاد رکھیں یہ ٹیکس نہیں، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک مالی عبادت ہے۔ ٹیکس میں تو ہم جانتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم بچانے کے لیے، چرانے کے لیے، چھپانے کے لیے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، جیسا نماز ایک جسمانی ہے، آپ فزیکل باڈی کو یوز کرتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے محنت اور مشقت سے کمائے گئے حلال مال پر جو ہم نکالتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، یہ عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اس کو ٹیکس سمجھ کے بوجھ مت سمجھیے، خوش ہوئیے کہ اللہ نے پچھلے سال مجھ سے زکوٰۃ لی، میں نے دیا، اللہ کرے کہ یہ سال بھی دوں، اور اللہ کرے کہ سال ہر سال میری زکوٰۃ بڑھتی جائے، میں لوگوں کو دیتا جاؤں۔ اب اس میں آپ کو یہ دعا کی ضرورت نہیں اللہ میرے مال کو بڑھا دے تو میں زکوٰۃ زیادہ دوں گا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ زیادہ دینے کا پلان کریں اللہ مال بڑھائیں گے نا، نیچرل ہے۔ یا اللہ یہ عبادت ہے، عبادت جیسے حج ایک عبادت ہے، خرچ کرتے نا ہم میں سے بہت سے لوگ، یا اللہ اگر تو موقع دے، پیسہ دے، دولت دے تو میں بھی کیا کروں گا، تیرے گھر کی زیارت کروں، طواف کروں، حج کروں جو فریضہ ہے، یا کم از کم عمرہ کروں۔ تو ویسا ہی جس کے پاس مال نہیں بھی ہے نا، تو یہ خواہش کرتے رہنا چاہیے، میں تو کہوں گا یا اللہ ایسی حالت لا کہ میں یہ عبادت بھی تیری کروں، صدقات تو دے ہی رہا ہوں، زکوٰۃ بھی تو، زکوٰۃ تو ایک سرٹن لیول کی بات ہے نا، صدقات تو سب دے سکتے ہیں، یاد رکھیے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، غریب سے غریب آدمی صدقہ دے سکتا ہے، زکوٰۃ مال کے اعتبار سے یاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹیکس نہیں ہے، خوشی کے ساتھ اس عبادت کو ہم کریں، یاد رکھیے۔ اور مال جو ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں یہ مال جو ہے بابرکت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ اور جس طرح سے پانی ہوتا ہے اگر وہ کسی پونڈ، کسی ہاؤس میں، کسی گڑھے میں اگر رکا ہوا ہو، اس میں سے اگر پانی نکالا نہ جاتا ہو، یا کوئی کنواں ہو یا کوئی جس کو نہر ہو، اگر اس میں سے پانی نکالا نہ جاتا ہو کنٹینیوسلی، تو کیا ہوتا ہے؟ پانی میں گنجال، گنجال آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس پہ ایک تہ جم جاتی ہے، اس کے بعد پانی میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پانی نہ پینے لائق بچتا ہے نہ استعمال کے لائق، گندا ہو جاتا ہے۔ بس مال خرچ کرنے کا معاملہ بھی ایسی ہے۔ اور جس نہر سے پانی کنٹینیوس نکلتا ہی رہتا ہے، صدیوں نکلتا ہے، اور جو نہر کو ہم بند کر دینے، اسٹاک کر کے رکھو اپنے کام آئے گا، پانی بھی سڑ جاتا ہے، رہنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ جن کے کھیت میں کنویں ہوں گے ان کو یہ بات میری اچھے سمجھیں گے۔ جس جانور کے تھن کو آپ دھوتے ہیں تو دودھ نکلتے رہتا جتنے دن تک چاہو، جب دھونا بند کر دو دودھ خراب، یا تو جانور بیمار ہو جاتا ہے یا دودھ بند ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا ویسا ہے، مال بھی ایسی ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں دیں گے تو کم ہو جائیں گا، ارے دیں گے تو ہی بڑھیں گا، یہ مال کا رول ہے، یاد رکھیں، دو تو بڑھتا ہے۔ اب وہ کیسے، کیا میں نے اللہ کے نام میں خرچ کی اہمیت، انفاق فی سبیل اللہ میرا عنوان ہے، آپ دیکھیے کیسا اللہ بڑھاتا، کیسا بڑھاتا، بے تحاشا اللہ تعالیٰ بڑھاتا، اور اللہ کو کیا مسئلہ ہے، کیا ناممکن اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ساری کائنات کا جو مالک ہے اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں، یاد رکھیے، بس بندہ جو کوتا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ویسی ہے، اپنے پیسوں کو روکیے مت، پانی خراب ہو جاتا ہے، جیسا اسٹیگننٹ واٹر، رکا ہوا پانی سڑ جاتا ہے، نکلنے نہیں، اور نکلتے رہا تو صاف رہتا ہے، بس ویسے ہی مال کو روک کے مت رکھیے، نکالتے رہیے، زکوٰۃ دیجیے، صدقات دیجیے، خیرات کیجیے، یاد رکھیے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت میرا عنوان نہیں ہے، مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، ٹھیک؟ جس طرح سے پانی سڑ جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی زکوٰۃ کو نہیں دیتے اور مر جائیں گے، تو روایتوں میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، کہ ایسے شخص کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈال دیا جائے گا، گنجا سانپ۔ جو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب سانپ کے سر پہ کچھ بال ہوتے ہیں ہلکے ہلکے، روئیں بہت ہلکے سر پر، لیکن جب وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے نا تو وہ نکل جاتا ہے، جتنا زہر اس کا بڑھتا ہے ایج کے ساتھ اس کی۔ تو ویسا گنجا سانپ جس کے زہر سے اس کے بال جسم کے نکل چکے ہوں گے، وہ لپٹ جاتا ہے
اور وہ اس کے ہونٹوں کو پکڑتا ہے، حدیث میں آتا ہے گلے میں لپٹ جا، ہونٹوں کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے دستا اور کہتا ہے انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ سونے اور چاندیوں کو جمع کرتے اللہ کے نام میں خرچ نہیں کرتے، اور قرآن آیت بھی اللہ تعالیٰ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کے پہلوؤں پر اور پیشانیوں پر داغیں گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، وہ جانور خوب ہٹے کٹے ہو کر آئیں گے، اور جن کے جانور تھے ان کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور یہ جانور ان کے پیٹوں پر سے رونتے ہوئے بھاگیں گے۔ اور کبھی آپ نے محسوس کیا کسی بکری کا کھور بھی اگر آپ کے پیر پہ پڑ جائے نا، ایسی جان نکلنے والی تکلیف ہوتی ہو، وہ کھور ایک تو سخت اور پورا ویٹ اس پہ آ جاتا اتنے پیر پہ، بہت تکلیف ہوتی۔ اب آپ سوچیں ایک بیل کا پیر، ایک اونٹ کا پیر، اونٹ تو ٹنوں میں چلا جاتا ویٹ، بیل بھی کم از کم ایک ٹن سے اوپر چلا جاتا۔ وہ جانور جو ہے وزن مطلب پورے ویٹ کے ساتھ بھاگیں گے، کس پہ سے بھاگیں گے؟ اس آدمی کے اوپر سے بھاگیں گے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ان جانوروں کی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال زکوٰۃ نہ دینے کے بہت 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 زیادہ نقصانات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی مالوں کی زکوٰۃ حساب کر کے شریعت کے مطابق نکال دی۔ چلیے معاملہ طے ہوگا، اہمیت سمجھ میں آ گئی، عذاب کچھ میں نے بتا دی۔ اب آئیے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے، کس کو دی جائے، یہ چیز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم صرف ایک آیت دیکھیں گے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ کس کو دی جائیں گی۔ آئیے وہ آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 67 960 آیت یاد رکھیے، بہت آسان ہے۔ اس میں اللہ نے پورے مد زکوٰۃ کے بتا دی، ایک ہی اس میں زکوٰۃ جس طرح سے فرض ہے، فرض کو اللہ ہی بتائیں گا کیسے کب اور کیا کرنا ہے۔ ایسا نماز فرض ہے، کتنی کب اور کیا اور کیسی پڑھنا وہ اللہ کے رسول کے ذریعے بتا دیا۔ سیم زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا معاملہ ہی بتا دیا، لیکن نماز میں طریقہ نبی کے ذریعے بتایا، زکوٰۃ میں سب کچھ خود بتا دیا ہے۔ اس میں نہیں چھوڑا نبی کے اوپر کہ نبی تم طے کر لو کس کو، نہیں، اللہ نے خود بتایا۔ سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ اللہ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء، اور تمہاری زکوٰۃ تو وہ ہے، صدقات یہ فرض صدقات ہے، یاد رکھیں زکوٰۃ کو صدقہ بھی بولتے ہیں، لیکن یہ فرض صدقہ ہوتا ہے، لیکن نفلی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے، نفلی زکوٰۃ مطلب صدقات کو بولتے ہیں، تو دونوں چیزیں سمجھ لیجیے۔ صدقات فرض صدقات مطلب زکوٰۃ، عام صدقات صدقات کو بولتے ہیں، زکوٰۃ اور نفلی زکوٰۃ مطلب جو انسان صدقات دیتا ہے اس کو بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائے انما الصدقات للفقراء، اور زکوٰۃ تو تمہاری ہے کس کے لیے؟ فقیروں کے لیے، فقیر غریب، للفقراء والمساکین، اور مسکین کے لیے۔ انشاءاللہ یہ فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوتا ہے آگے ہم دیکھیں گے۔ اور مسکین کے لیے ایسا آدمی جو جتنا کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے، مسکین کے لیے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگوں کے لیے جو اس کو جمع کر کر لاتے، مطلب جو کلیکٹ کرتے ہیں ان کی تنخواہ بھی اس سے دی جا سکتی ہے۔ والمعلفۃ قلوبہم، اور ایسے لوگوں کو جن کے دل اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس کے دینے کی وجہ سے، نو مسلم یا غیر مسلم ایسے جو آ سکتے ہیں اس میں شامل علماء کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی الرقابی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کے لیے جس کی گردن چھڑانی ہو، جس کی آپ کو جو ہے گردن جو ہے چھڑانی ہو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا والغارمین، اور ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کا قرض دیا سکتے، وفی سبیل اللہ، اور یہ اللہ کی راہ میں جو کوشش دعوت تبلیغ کے کام ہے اس میں دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ابن سبیل، اور مسافر کے لیے ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فریضہ ہے، فرض ہے من اللہ، واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ با حکمت ہے، مطلب وہ جانتا ہے تم ہمارے بارے میں، اور اس کی حکمت کے تحت اس نے یہ احکامات ہم کو دیے۔ کتنے لوگ بتائے گئے اس میں؟ ٹوٹل 8 لوگ ہیں، پورے 8 ہیں، دیکھتے ہم گنتے ہیں انشاءاللہ، اور ایک ایک تفصیلات اس میں دیکھتے جاتے ہیں، ٹھیک۔ آئیے پہلا دیکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات زکوٰۃ جو فرض ہے اس کا سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ فقیر، خلاش، بہت مسکین، ننگا، بھوکا، بھیک مانگ رہا ہو، پہننے کو نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، یہ آدمی اس میں داخل ہے۔ فقیر جس کے تعلق سے فقیر جو ہے فقراء، فقیر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، فقراء جو ہے فقیر، اور اردو میں بھی فقیر کس کو کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ تو
تو فقراء فقیر کی بہرحال جمع ہے، ایسا مسلمان جس کے پاس اپنی حاجت ضروریات بیسک نیڈ جو ہے پورا کرنے کے لیے جو ہے کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی مالی لحاظ سے نہایتی خستہ حال، بدحال، بیکار مالی لحاظ سے، ایسے انسان کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اچھے خاصے ہو اور مانگتے پھرتے ہو۔ آگے میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل لوں گا کہ اس کو نہیں دینا، اس کی بھی تھوڑی سی، جس کو ہم عموماً دیتے ہیں ہمارے سماج میں ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ بھی رکھوں گا آخر میں۔ اس کو دینا ہے وہ تو رکھوں گا ہی، لیکن عموماً جن کو ہم دے دے رہے ہیں نہیں دینا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ رکھوں گا۔ سمجھیے نا، فقیر کس کو کہتے ہیں آپ سمجھ، یہ ہمارے والے وہ خاندانی فقیر نہیں جو مانگتے جا رہے ہیں، بلڈنگیں تعمیر کرتے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ بچے انجینئر ڈاکٹرز بنے ہوئے، سمجھے، وہ نہیں۔ میں نے ایسے ہی فقیر دیکھا جو آٹو رکشہ لے کے آتے رمضان کے اندر، اتنا مال بھر کے لے جاتے کہ رکشہ فل ہو جاتا، پھر خالی ہو کے آتا۔ ہاں، پلاٹنگ ماشاءاللہ انہوں نے، مطلب ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، ادھر ایک پلاٹ، مطلب آپ اللہ سے اتنے پلاٹ خرید کے رکھے ہیں، فقیر ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ فقیر ہے نا، ایسا آدمی بھوکا ننگا، کھانے کو نہیں ہے، کماتا ہے لیکن کچھ پڑتا نہیں ہے، معذور ہو چکا ہے اس لیے کما بھی نہیں سکتا ہے۔ غریب کس کو کہتے ہیں؟ فقیر میں سمجھتا ہوں آپ جانتے ہیں، بس وہ خاندانی فقیر اس میں شامل مت کیجیے، فقیر اس کو آپ دیجیے پہلا مستحق۔ دوسرا کون ہے؟ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع، مسکین کون ہے؟ آئیے، مسکین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقیر مانگ لیں گا آپ سے، آ کے دے دیجیے۔ بلکہ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ مسکین مانگتا نہیں ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے۔ ایسا منہ بھی بنا کے نہیں پھرتا کہ آپ دے دیں اسے۔ مسکین مانگتا نہیں، اور اس کے چہرے سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ضرورت ہے۔ یہ آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، جس کے حالات دیکھ کر آپ کو نہیں پتا چلتا، لیکن وہ مسکین۔ مسکین وہ شخص بھی ہے جس کو ایک دو لقمے دینے سے، ایک دو روپے دینے سے کام ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن وہ بولتا بھی نہیں ہے کہ مجھے دے دو تاکہ میرا کام ہو جائے۔ مسکین کو تلاش کر کے دینا ہے، فقیر آ کر مانگیں گا آپ سے۔ بس یہ فرق ہے مسکین اور فقیر میں، سمجھ گیا؟ مانگتا نہیں ہے، چہرہ نہیں بنا کے پھرتا کہ لوگ دے دیں۔ ہوتا ہے نا کچھ لوگ، آپ بولتے کہتا غلیظ چہرہ بنا کے پھرتا، یار دے دو، نہیں، چہرہ نہیں بنائے گا، مانگے گا نہیں، اور ایک دو روپیے سے کام ہوتا بھی نہیں، سمجھ رہا؟ خوددار انسان ہوتا ہے، لیکن مسکین ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ڈھونڈیے، آپ کے اطراف ہوں گے، دیجیے ان کو۔ ویسے تو فقیر بھی کئی ہیں بیچارے مستحق، مسکین بھی یاد رکھیں۔ یہ زکوٰۃ کے فرسٹ 2 مستحقین ہیں، پہلے 2 ایسے لوگ ہیں، اور فقیری اور مسکینی کا پیمانہ زمین، زمانہ، قوم اور حالات سے بدلیں گا۔ یہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ انڈین فقیر اور امریکن فقیر میں فرق ہوگا، نیچرلی لیونگ کنڈیشنز الگ ہے نا۔ ہندوستانی فقیر اور مسکین اور گلف کا فقیر اور مسکین میں فرق ہوگا، نیچرل ہے، یہ نیچرل ہے۔ زمین، زمانہ، حالات، علاقے کے اعتبار سے یہ چیز بدلنے ہی والی۔ جیسا کہ اگر آپ اعلان کرتے، جیسا کہ زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، آپ اگر گلف گئے تو زکوٰۃ سینٹرز ہوتے ہیں، جب وہاں زکوٰۃ تقسیم کی جاتی ہے تو لوگ کاروں میں آتے ہیں لینے کے لیے۔ اب ہمارا انڈین نیا نورو زکوٰۃ لے رہے ہیں کار میں، ٹھیک؟ تو انڈیا میں کار ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، لیکن گلف میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں کار نہیں ہے تو مطلب آپ کو صرف ایک پیر ہے، ایک ہی پیر ہے، دوسرا نہیں، لنگڑے آپ کام ہی نہیں کر سکتے آپ کچھ اس کے بغیر، سمجھ رہے ہیں؟ اور کاریں چونکہ اس کثیر تعداد میں خریدی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، کہ کئی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جس کو کوئی استعمال نہیں کرتا بول کے پھینک دیتے جنگ میں، اور اس کو تھیش مطلب چورا کر دیتے، توڑ دیتے، پگھلا دیتے، گاڑیوں کچرے میں چل جاتی۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، کسی کا باس ہوتا ہے، بولتا ہے یہ گاڑی بہت ہی وہ ہو گئی، میں وہ کر دینا چاہ رہا، ڈسکارڈ، پھینک دینا چاہ رہا ہوں، تو نوکر بولتا میرے کو دے دینا باس، کیونکہ پیٹرول تو ماشاءاللہ 1 ریال میں 5 لیٹر آ جاتا ہے، میرے کو دے دو نا، میں چلا لیتا۔ تو کاریں سب کے پاس ہوتی، تو آپ وہاں بولیں گے کار ہے تو کیسا مسکین؟ نہیں، انڈیا میں کار ہے تو مسکین نہیں ہو سکتا، لیکن اس لیے کہ زمین، زمانہ، ماحول، حالات، قوم کے اعتبار سے مسکینی چینج ہوتی ہے نا۔ سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسکین بھی آدمی ہے تو اے سی میں رہتا ہے، کیوں کہ ٹیمپریچر اتنے شدید ٹھنڈے اور گرم ہوتے ہیں، بغیر اے سی کی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ آپ جائیے لیبرز کے گھروں میں جائیے، اے سی ٹوٹے پھوٹے اے سی جو سیکنڈ ہینڈ ان کے باس وغیرہ رہتے لگا لیتے۔ آپ کئی بار کچروں کے ڈبوں میں اچھے اچھے اے سی پڑے ہوئے دیکھیں گے، بیچارے غریب لوگ آتے اٹھا کے لے کے چل جاتے۔ صوفے ملیں گے آپ، کیونکہ میں خود رہ چکا ہوں، صوفے ایک دم اچھے صوفے، ایسے صوفے کہ آپ اٹھا کے لے کے چل جانا گے،
اچھے صوفے. کوئی بھی غریب آئیں گا فجر کے بعد رکھے ہوئے صوفے, ترکاری, بھاجی, کھانے سب رکھے ہوئے. کھانوں کے لیے تو آج کل ماشاءاللہ فریجز لگا دیے انہوں نے, رکھ دیتے ہیں, جس کو نہ اٹھا کے لے جائے کیونکہ سڑ جاتے ہیں, لیکن باقی چیزیں رکھ دیتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہوں پھل اور سبزیاں تو ایسے پیکٹس لا کے رکھ دیتے ہیں جو اب خراب ہونے کے, بس جیسا اب فروٹ کی ایک ڈیٹ ہے کل خراب ہو جائیں گے تو رکھ دیتے ہیں. غریب لوگ آتے ہیں اٹھا کے لے کے چل جاتے ہیں, سمجھ رہے. تو اسی طرح اے سی مجھے نیا لینا ہے, وہ نکالتا پرانا, مینٹیننس ریپیئر نہیں ہوتا ہے, پھینک دیتے ہیں. ہمارا غریب آدمی جا کے اٹھا لیتا ہے. تو اے سی سب کے پاس, گاڑیاں سب کے پاس, لیکن وہ زکوٰۃ سینٹرز پہ آتا ہے چونکہ اس کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, بڑی تکلیف. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو مسکین اور فقیر کا پیمانہ, یہ بات بھی یاد رکھیں, زمین زمانہ حالات سے بدلے. اب امریکہ میں کوئی مسکین ہے راستے بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے, لیکن لانگ کوٹ پہ ہوں گا, وہ لانگ کوٹ جو کہ ہم کو نصیب بھی نہیں ہوتا پوری زندگی. لانگ کوٹ سمجھتے ہیں نا, ویسے ہمارے پاس ماحول اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا ہے, پورا جو گھٹنوں تک آتا ہے, بلیزر جو گھٹنوں تک آتا ہے, دیکھیے لانگ کوٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس پکچر وغیرہ میں ڈان وغیرہ پہنتے ہو, ٹھیک, اللہ ہیرو گیری کر رہے, خطرناک گنڈا ہے تو وہ پہنتا ہے, مطلب بہت مہنگی بھی ہوتی ہے, لیکن لانگ کوٹ ضرورت ہے اس لیے کہ سردی شدید ہوتی. لیکن ہمارے پاس ایک انسان شادی میں ایک بلیزر اور ایک شیروانی لے لیتا ہے, نکاح کی شیروانی اور ولیمے کا بلیزر پوری زندگی لٹکا ہوا رہتا. لیکن وہاں بلیزر ضرورت ہے, سردی بہت شدید ہوتی اور اکثر سال میں سردی ہوتی ہے. سردی کے علاوہ اگر کوئی موسم آتا ہے تو وہ ہوتا ہے آٹم, بہار جس کو ہم بولتے ہیں. ایک اتنا اچھا موسم, نہ گرمی ہوتی نہ سردی ہوتی ہے, 15 دن اب چلتا ہے. دیکھیے سردی ختم ہو رہی اب ہے نا, ابھی فروری میں ہم یہاں درس لے رہے اور اب گرمی آ رہی ہے نا, تو شام کا جو سہانا بولتے ہیں نا, ویسے 2 مہینے کا موسم آٹم بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ونٹر, سیکنڈ ہوتا آٹم. نو سمر, نو جو رین, رین کے بدلے سنو برستی ہوں. لانگ کوٹ ضرورت ہے انسان کی, ہے نا. صدقات میں بھی لوگ دیتے ہیں اس لیے کہ سردی بہت شدید ہوتی. تو یہ بات یاد رکھیے, مسکین کا پیمانہ زمین زمانہ قوم حالات سے بدلیں گا. اس چیز کو ذہن میں رکھنا. ہوتا کیا ہے, ہم لوگ عجیب ہو گئے, ہاں کاروں میں گھوم رہا ہو, یہاں کی زکات مانگ رہا. ہو سکتا ہے وہاں کاروں میں گھومتا ہو, اس کی ضرورت ہے